پاکستان کی آئی ٹی صنعت، نئی معیشت کی نئی امید۔ اگر آپ سے پوچھا جائے پاکستان سب سے زیادہ زر مبادلہ کس شعبے سے کماتا ہے، تو شاید آپ کا جواب ہوگا ٹیکسٹائل، اور کئی دہائیوں تک یہی حقیقت بھی رہی۔ پاکستان کی معیشت کا بڑا انحصار کپاس، کپڑے، گارمنٹس اور بیرون ملک پاکستانیوں کی ترسیلات پر رہا ہے، لیکن اب خاموشی سے ایک اور شعبہ آگے بڑھ رہا ہے، ایسا شعبہ جس کی نہ چمنیوں والی فیکٹریاں ہیں، نہ بڑے بڑے صنعتی یونٹ، صرف ایک لیپ ٹاپ، تیز رفتار انٹرنیٹ اور ہنرمند نوجوان۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی آئی ٹی صنعت کی۔ وزارت خزانہ کے مطابق مالی سال 2025 اور 26 میں پاکستان کی آئی ٹی برآمدات 4.6 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں، جو گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں 21% زیادہ ہیں۔ یہ صرف ایک نیا ریکارڈ نہیں، بلکہ اس بات کا اشارہ ہے کہ پاکستان شاید کئی دہائیوں بعد اپنی برآمدی معیشت کو ٹیکسٹائل سے آگے لے جانے کی سمت میں قدم رکھ رہا ہے۔ لیکن کیا صرف برآمدات بڑھ جانا ہی کافی ہے؟ کیا پاکستان واقعی عالمی ٹیکنالوجی انڈسٹری میں اپنی مستقل جگہ بنا سکتا ہے، یا پھر یہ بھی ایک ایسا موقع ثابت ہوگا جو بنیادی مسائل کی وجہ سے پوری صلاحیت حاصل نہیں کر پائے گا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے پاکستان کی آئی ٹی صنعت اتنی تیزی سے کیوں آگے بڑھ رہی ہے، دنیا پاکستان سے کیا خدمات خرید رہی ہے، حکومت نے کون سے اقدامات کیے ہیں، اب بھی کون سی رکاوٹیں باقی ہیں، اور کیا واقعی آئی ٹی پاکستان کی معیشت کا نیا انجن بن سکتی ہے؟ اس تبدیلی کو سمجھنے کے لیے آئیے ایک شخص کی کہانی سنتے ہیں جس نے اس پوری تبدیلی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آئی ٹی ماہر سہیل سرور تقریباً 2 دہائیوں سے اس شعبے سے وابستہ ہیں۔ انہوں نے چینی اور امریکی ٹیکنالوجی کمپنیوں میں کام کیا، بعد میں خاندانی وجوہات کی بنا پر چین سے پاکستان واپس آ گئے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے، پاکستان واپس آنے کے باوجود ان کا کام دنیا سے جڑا رہا۔ وہ بدستور بیرون ملک کمپنیوں کے لیے خدمات انجام دیتے رہے اور بعد میں ایک پاکستانی آئی ٹی کمپنی سے وابستہ ہو گئے جو برطانیہ، امریکہ اور دیگر ممالک کے گاہکوں کو ڈیجیٹل خدمات فراہم کرتی ہے۔ ان کی اپنی کمپنی کی آمدنی میں صرف 1 سال کے دوران تقریباً 25 سے 30% اضافہ ہوا، لیکن یہ صرف ایک کمپنی کی کامیابی نہیں، یہ پوری پاکستانی آئی ٹی صنعت میں آنے والی تبدیلی کی علامت ہے۔ کووڈ وبا کے بعد دنیا بھر میں کام کرنے کا انداز بدل گیا۔ کمپنیوں کو احساس ہوا کہ ہر ملازم کا دفتر میں بیٹھنا ضروری نہیں۔ اگر کوئی بہترین سافٹ ویئر انجینئر، ڈیجیٹل مارکیٹر یا سائبر سیکیورٹی ماہر پاکستان سے بیٹھ کر بھی وہی کام کر سکتا ہے، تو پھر اسے لندن یا نیو یارک میں رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اسی سوچ نے ریموٹ ورک کو فروغ دیا اور اس کے ساتھ ہی آؤٹ سورسنگ کی نئی لہر شروع ہوئی۔ آج دنیا بھر کی کمپنیاں صرف سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ نہیں بلکہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ، کسٹمر سپورٹ، سائبر سیکیورٹی اور اب مصنوعی ذہانت سے متعلق خدمات بھی دوسرے ممالک سے حاصل کر رہی ہیں۔ یہاں پاکستان کے پاس ایک اہم موقع موجود ہے۔ ملک میں نوجوان آبادی کی بڑی تعداد ہے، انگریزی زبان جاننے والے پیشہ ور افراد دستیاب ہیں، اور مزدوری کی لاگت دنیا کے کئی مقابلہ کرنے والے ممالک سے کم ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان اب صرف دنیا کے بڑے فری لانسنگ مراکز میں شمار نہیں ہوتا، بلکہ یہاں ایسی کمپنیاں بھی سامنے آ رہی ہیں جو طویل المدتی بین الاقوامی منصوبے سنبھال رہی ہیں۔ لیکن اصل تبدیلی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ میں ترقی کی رفتار کو برقرار ہوتا ہوا دیکھتا ہوں، اور یہ جو نمبر کوٹ کیا گیا ہے 30% سے 35% یا جو بھی نمبر ہے، آئی تھنک ریئل میں ریئلسٹکلی سپیکنگ یہ پاکستان کی جو پروگریس ہے اس سے کافی زیادہ ہے، اور اس کی جو مین اور سب سے امپورٹنٹ وجہ ہے وہ ہے ریموٹ ورک کلچر کا رجحان۔ آپ ایک ہاؤس وائف سے لے کر کالج اسٹوڈنٹ کو دیکھ لیں، ہر بندہ گھر میں بیٹھ کے لیپ ٹاپ کے اوپر یہ کام کر رہا ہے، اور یہ کچھ چھوٹی کمپنیز کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں ہے، یہ بڑی بڑی یورپین، امریکن، چائنیز کمپنی کے ساتھ لوگ بیٹھ کے پروجیکٹس کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کو برقرار رہنا میرے خیال میں ایک انڈر اسٹیٹمنٹ ہوگی۔ ہمیں صرف اس کو برقرار نہیں رکھنا، ہم نے اس کو امپروو کرنا ہے، اور وہ کیسے کیا جائے گا؟ مجھے لگتا ہے کہ ابھی ہم کیا کر رہے ہیں کہ ایک سروس بیسڈ اپنی سروسز آئی ٹی میں دے رہے ہیں، ہمیں اس کو سروس سے پروڈکٹ بیس پہ جانا چاہیے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں۔ ہم لوگ ایک پروجیکٹ اٹھاتے ہیں ویب سائٹ کا، ویب سائٹ بنائی، $500 ہم نے اپنی پاکٹ میں لیے اور
ویب سائٹ ڈیلیور کر دی. اگر ہم اس ویب سائٹ کی جگہ ہم ایک سسٹم یا سلوشن بنا کے دیں, جیسے ڈاکٹر اپائنٹمنٹ سسٹم ہے, اور وہاں پہ ڈاکٹرز کی بھی سبسکرپشن کرائیں اور پیشنٹس کی بھی سبسکرپشن کرائیں, وہ ہمارے لیے ایک منتھلی کنسسٹنٹ انکم منتھلی طور پر جنریٹ کر دے گا. وہ ہمارے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک دفعہ چیز لی. اسی طرح اگر ہم اے آئی کو انٹیگریٹ کریں, جیسے ایک سمپل ڈیٹا انٹری کے فری لانس پروجیکٹس ہوتے ہیں, وہ $50 آپ کو دیتے ہیں, $60 دیتے ہیں. اگر ہم ان ایک پروجیکٹ کی جگہ ہم اے آئی کو اس طرح انٹیگریٹ کریں کہ ایک ہم کروم ایکسٹینشن بنا دیں یا ایک آٹو ڈیٹا ریٹریول سسٹم بنا دیں جو کہ ویب سائٹ سے ڈیٹا اٹھائے اور وہ ڈیٹا اٹھا کر آپ کو ڈفرینٹ پلیٹ فارمز یا ایکسل شیٹ میں پرووائڈ کر دے, تو وہ ہمارے لیے ایک کنسسٹنٹ انکم جنریٹ کرے گا. سو بیسیکلی ہمیں سروس سے آئی تھنک پروڈکٹ کی طرف ہم موو کریں گے تو یہ نہ صرف کنسسٹنٹ بلکہ اس سے زیادہ ہم اس میں امپرومنٹ لا سکتے ہیں. ماہرین کا خیال ہے کہ آنے والے برسوں میں روایتی پروگرامنگ کے بہت سے معمول کے کام خود کار ہو جائیں گے. اگر کوئی کمپنی صرف سستا پروگرامر فراہم کر رہی ہے تو مستقبل میں اس کے لیے مقابلہ کرنا مشکل ہو سکتا ہے, لیکن اگر وہ نئی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے کاروباری مسائل کا مکمل حل پیش کرتی ہے تو اس کے امکانات کئی زیادہ روشن ہیں. حکومت نے بھی اس شعبے کی ترقی کے لیے چند اہم اقدامات کیے ہیں. آئی ٹی برآمد کنندگان کو اپنی کمائی گئی غیر ملکی کرنسی کا زیادہ حصہ اپنے پاس رکھنے کی اجازت دی گئی ہے. اس کے علاوہ اس شعبے کے لیے ترجیحی ٹیکس سہولیات 2030 تک بڑھا دی گئی ہیں. ابھی جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں آئی تھنک یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے اتنی سپورٹ دی گئی ہے کہ 100% آپ کو ٹیکس ریلیف دیا گیا. اس کے علاوہ آپ کو ایسی مراد دی گئی ہیں کہ جو کہ پہلے نہیں تھی. آپ پہلے ابھی ہم اپنی اگزامپل لیتے ہیں کہ ہم ڈالرز کو اپنے بینکس میں نہیں رکھ سکتے تھے, لیکن ابھی ریسنٹ پالیسیز کی وجہ سے ہم ان کو اب حکومت کی طرف سے ان کا پارٹ پلے ہو چکا ہے. لیکن پرابلم پاکستان کے انفراسٹرکچر اور کور آئی ٹی انفراسٹرکچر میں کیا آتی ہے کہ یہاں پہ اس کا امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. امپلیمنٹیشن ان اے سینس سوائے 1-2 پروفیشنل بینکس میں نام نہیں لوں گا, ان کے علاوہ باقی بینکس میں یہ ابھی تک امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. آپ بینک میں جاؤ ایز اے آئی ٹی پروفیشنل, ایز اے فری لانسر, ایز اے آئی ٹی کمپنی اونر جاؤ, آپ کو 100 ہرڈلز ملیں گی ایون دو گورنمنٹ کی طرف سے ان کو امپلیمنٹ کیا گیا ہے. تو میرے خیال میں اس کا سلوشن یہ ہے کہ آپ کو ایک آئی ٹی اسپیسیفک ڈیجیٹل اور فزیکل ونڈو بینکس کے اندر دی جائے کہ آپ کا ایک فری لانسر یا آئی ٹی کمپنی کا اونر وہاں پر جائے اور ہر چیز A to Z رولز لکھے ہوں اینڈ ہی جسٹ فالو اینڈ ڈاکومنٹ ایوری تھنگ. سیکنڈلی ایک اور پرابلم ٹیک پارکس, پلگ اینڈ پلے ٹیک پارکس ہمارے بہت ہی کم ہیں. 1-2 ابھی انوویشن نئی اسٹارٹ ہوئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے لیکن ابھی بھی پراپرلی اسٹیبلش نہیں ہوئی. تھرڈ ون انٹرنیشنل ایونٹس ایکٹیویٹیز ایگزیبیشن کے اندر پاکستانی آئی ٹی ٹیلنٹ کو جاننے کی اپرچونیٹیز دینا. میں تقریباً 8-10 ایسے انٹرنیشنل ایونٹس میں جا چکا ہوں. بارسلونا میں 3 دفعہ جا چکا ہوں. MWC موبائل ورلڈ کانفرنس از ون آف دا بگیسٹ کانفرنس ان دا ورلڈ, جہاں پہ پوری دنیا کا آئی ٹی ٹیلنٹ آتا ہے سوائے پاکستان کے. آپ وہاں پہ ہر کمپنی کا ڈیش بورڈ, ایک بورڈ دیکھو گے جہاں پہ وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہوں گے, لیکن پاکستانی وہاں پر موجود نہیں ہے. سو وہ ایک چیز مجھے لگتی ہے کہ اگر پاکستانی ٹیلنٹ کو ایسے ایگزیبیشنز یا ایونٹس میں بھیجا جائے تو ان کے پاس نہ صرف ایک ایکسپوجر آئے گا بلکہ آلسو وہ ان کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں چل کیا رہا ہے, کیا ٹیکنالوجی کام کری. اگر آپ چائنا کی ایگزامپل لیں تو چائنا کے تقریباً 30% وہاں پہ اسٹال چائنیز کمپنیز کے ہوتے ہیں. سو ہمیں چائنا سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے, اسپیشلی ٹیکنالوجی اور انوویشن کے اندر. اسی طرح پاکستان کی آئی ٹی کمپنیوں کو کچھ بنیادی مسائل بھی درپیش ہیں. قابل اعتماد بجلی اب بھی ہر جگہ دستیاب نہیں, اسی لیے بہت سی کمپنیاں جنریٹر, UPS اور 1 سے زیادہ انٹرنیٹ کنیکشنز رکھنے پر مجبور ہیں تاکہ ان کا کام کسی صورت نہ رکے. مصنوعی ذہانت پر کام کرنے والی کمپنیوں کے لیے ایک اور مسئلہ بھی موجود ہے. جدید گرافکس پروسیسرز یعنی GPUs بہت مہنگے ہیں, ان پر درآمدی ڈیوٹیز بھی زیادہ ہیں, جبکہ بین الاقوامی انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی میں عدم استحکام مزید مشکلات پیدا کرتا ہے. اسی لیے بہت سی پاکستانی کمپنیاں اپنا انفراسٹرکچر بنانے کے بجائے غیر ملکی کلاؤڈ سروسز استعمال کرتی ہیں, یعنی انہیں صرف ایک مستحکم ماحول پیدا کرنے کے لیے بھی اضافی اخراجات برداشت کرنا پڑتے ہیں. یہی وہ مقام ہے جہاں پاکستان کا اگلا امتحان شروع ہوتا ہے.
ملک یہ ثابت کر چکا ہے کہ وہ ہنرمند افرادی قوت دنیا کو فراہم کر سکتا ہے، لیکن کیا پاکستان ایسی عالمی ٹیکنالوجی کمپنیاں بھی بنا سکے گا جو اپنی مصنوعات تیار کریں، اپنی تحقیق کریں، اپنی دانشورانہ ملکیت پیدا کریں اور دنیا بھر سے سرمایہ کاری حاصل کریں؟ ایشیا کے کئی ممالک اپنی اپنی راہوں سے یہ سفر طے کر چکے ہیں۔ مثلاً ویتنام عالمی مینوفیکچرنگ سپلائی چین کا حصہ بن کر الیکٹرانکس برآمد کرنے والی بڑی معیشت بن گیا۔ پاکستان کا راستہ مختلف ہے۔ پاکستان موبائل فون یا سیمی کنڈکٹر برآمد کرنے کے بجائے سافٹ ویئر، ڈیجیٹل خدمات اور ٹیکنالوجی کی مہارت دنیا کو فراہم کرنا چاہتا ہے، لیکن اس خواب کی کامیابی صرف اس بات پر منحصر نہیں کہ اگلے سال بھی آئی ٹی برآمدات میں 20% اضافہ ہو جاتا ہے یا نہیں۔ اصل کامیابی اس وقت ہوگی جب پاکستان انفراسٹرکچر، ادارہ جاتی رکاوٹوں اور مہارتوں سے متعلق مسائل کو حل کر لے گا، کیونکہ یہی وہ رکاوٹیں ہیں جو اس صنعت کی رفتار کو محدود کر رہی ہیں۔ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ ہے اسکل گیپ۔ ہمارے جو ایجوکیشن سسٹم کے اندر نہ تو اے آئی پڑھائی جاتی ہے، نہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ پڑھائی جاتی ہے، نہ ڈیٹا سائنس پڑھائی جاتی ہے۔ ہم لوگ ابھی بھی وہی اولڈ جو ہمارا کریکولم ہے وہ فالو کر رہے ہیں۔ تو ہمارے جو اسٹوڈنٹس نکل کر آتے ہیں یونیورسٹی اور کالج میں سے، وہ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں کہ ان کے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجی اور لیٹسٹ ڈیٹا سیٹ ان کے پاس موجود نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے تو یہ اسکل گیپ کو امپروو کرنا ہے، آپ نے اے آئی کو انٹیگریٹ کرنا ہے اپنے ایجوکیشن سسٹم کے اندر۔ سیکنڈلی جو ہماری سب سے زیادہ ہم جو آئی ٹی کمپنیز میں ہمیں چیلنجز فیس ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کو الیکٹریسٹی کا ایشو، آپ کو انٹرنیٹ کا ایشو، جو کہ بیسک فیسلٹیز ہیں کسی بھی کنٹری کے اندر۔ سو اسٹیبلٹی آف دا بیسک فیسلٹی از اے بگ پرابلم۔ پھر ٹیک پارکس نہیں ہے ہمارے یہاں پہ، کوئی پلگ اینڈ پلے ٹیک پارک نہیں ہے کہ میں ایک کمپنی بنانا چاہتا ہوں، میں اس ٹیک پارک میں جاؤں گا اور وہاں پہ جسٹ اوپن کر کے میں اس کمپنی کے اندر بیٹھ جاؤں گا اور آئی ول اسٹارٹ ورکنگ۔ ہم انفارچونیٹلی اتنی کمپلیکسٹیز میں پھنس جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا اصل ٹائم ان چیزوں پہ لگ جاتا ہے، نہ کہ پروڈکٹیوٹی اور انوویشنز کے اندر۔ آج پاکستان کی آئی ٹی صنعت صرف ایک برآمدی شعبہ نہیں رہی، یہ شاید کئی دہائیوں بعد پاکستان کے لیے اپنی برآمدی معیشت کو متنوع بنانے کا ایک حقیقی موقع بن چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان اس موقع کو ایک مضبوط، پائیدار اور عالمی معیار کی ٹیکنالوجی معیشت میں تبدیل کر پاتا ہے، یا پھر یہ بھی ایک ایسی امید ثابت ہوگی جس سے بنیادی مسائل آگے بڑھنے سے روک دیں گے۔ ایک بات ضرور طے ہے، پاکستان کی ڈیجیٹل معیشت کا مستقبل صرف آئی ٹی صنعت کا مستقبل نہیں بلکہ پاکستان کی معیشت کے مستقبل کا بھی اہم حصہ بن چکا ہے۔